بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر سال سائبیریا میں جب ٹھنڈ شروع ہوتی ہے تو کئی اقسام کے پرندے ہجرت کر کے ہزاروں میل دور پاکستان کے گرم علاقوں کی طرف آتے ہیں۔ ان پرندوں میں کئی سال پہلے پیلکن بھی بڑی تعداد میں صحرائے چولستان پہنچتے تھے۔ ہماری آج کی کہانی اسی چولستان کے ایک گاؤں کے بارے میں ہے۔ روہی چولستان کے ایک گاؤں میں چھوٹی سی لڑکی میرا رہتی تھی۔ ہر روز وہ اپنی ماں کے ساتھ تالاب سے پانی لینے جاتی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب پرندوں کے ہجرت کر کے آنے کا موسم تھا۔ کونجیں لمبی لمبی قطاروں میں اور پیلکن اکثر جوڑوں میں میرا کے گاؤں کے اوپر سے گزر جاتے۔ میرا نے پیلکن صرف آسمان پر ہی دیکھے تھے۔ اس کا بڑا دل چاہتا کہ کبھی ان کو قریب سے دیکھ سکے۔ میرا کے بابا نے اسے بتایا کہ پیلکن بہت پیار کرنے والا پرندہ ہوتا ہے، جس سے بھی دوستی کرتا ہے ہمیشہ اس کا دوست رہتا ہے۔ ایک صبح جب وہ تالاب کے کنارے پہنچی تو اسے ایک پیلکن پرندہ زمین پر ملا۔ میرا بہت خوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی تو پتہ چلا وہ تو زخمی ہے۔ اس پرندے نے اداس نرم آنکھوں سے میرا کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک پر زخمی تھا اور بری طرح مڑ چکا تھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میرا نے پیار سے کہا۔ اس نے پرندے کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور گھر لے آئی، جہاں اس نے محبت اور نرمی سے اس کے زخموں کی دیکھ بھال شروع کی۔ اس نے پرندے کا نام پیلی رکھا۔ میرا پیلی کا بہت خیال رکھتی، اسے کھانا کھلاتی، کہانیاں سناتی اور دلاسا دیتی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو گئے اور میرا کے لیے پیلی صرف دوست نہیں بلکہ اس کے دل کا ٹکڑا بن گیا۔ وہ بہت سا وقت ایک ساتھ گزارتے۔ میرا پیلی کو ایک منٹ بھی اکیلا نہ چھوڑتی، اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ محبت کی وجہ سے پیلی آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہونے لگا۔ ایک دن میرا کے پڑوسی رتن نے پیلی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ بھر آیا۔ وہ جانتا تھا پیلکن اس علاقے میں نایاب ہیں اور وہ اسے چوری کر کے شہر میں بیچ کر اچھے پیسے کما سکتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا کہ وہ پیلی کو چوری کر لے گا۔ ایک شام جب میرا پیلی کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، رتن اس کے پاس آیا۔ اس نے ایک مکار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا، اس جنگلی پرندے کو تم نے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ باہر کا ہے، اسے ایک بچی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں اس کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ڈھونڈ دیتا ہوں۔ میرا نے پیلی کو گلے لگا لیا اور رتن کو جواب دیا، پیلی میرا دوست ہے اور وہ زخمی ہے، اس سے میری ضرورت ہے اور میں اسے کہیں نہیں بھیجوں گی۔ رتن کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے میرا کو دھمکی دی، میرے خیال میں تم سمجھ نہیں رہی میرا، یہ قیمتی پرندہ ہے اور اسے بیچ کر بہت پیسے کما سکتے ہیں۔ میں کچھ پیسے تمہیں بھی دوں گا، لیکن یہ لازمی ہے کہ میں تم سے اسے چھین لوں گا، سنا تم نے؟ میرا پیلی کو لے کر جلدی سے گھر چلی گئی اور اس نے جا کے دروازہ بند کر لیا۔ اسی رات رتن چپکے سے اندھیرے میں میرا کے گھر گھس آیا۔ جب وہ میرا کے صحن میں پیلی کے پاس پہنچا تو پیلی کو کچھ غلط محسوس ہوا اور وہ زور زور سے چلایا۔ پیلی اپنے پر مارنے لگا۔ میرا نے پیلی کی آواز سنی تو وہ باہر دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے رتن کو پیلی کو پکڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے منہ سے زور سے نکلا، رک جاؤ رتن، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ میرا نے غصے سے کہا۔ وہ رتن اور پیلی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور بازو پھیلا کر پیلی کا تحفظ کیا۔ رتن نے مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں کہا، یہ صرف ایک پرندہ ہے میرا، تمہیں کیا پتا اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارا نہیں ہے۔ میرا نے سختی سے کہا، یہ صرف ایک پرندہ نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے، پیلی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور تم اسے چھوڑ دو۔ رتن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، رستے سے پیچھے ہٹ جاؤ میرا، بے وقوفی مت کرو، یہ پرندہ مجھے بہت پیسے کما کے دے سکتا ہے۔ میرا مضبوطی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، پیلی میری نظر میں دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے اور تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ دونوں کی لڑنے کی آواز سن کر میرا کے والدین جاگ گئے اور پھر اس کے بعد گاؤں والے بھی آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں والے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ انہوں نے میرا اور پیلی کی محبت کو دیکھا تھا، وہ جانتے تھے میرا کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔
سب نے مل کر رتن کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ ایک گاؤں والے نے زور سے پکارا، وہ صحیح کہہ رہی ہے، رتن پرندہ تمہارا نہیں ہے۔ رتن کا چہرہ تاریک ہو گیا، مگر ہجوم اور میرا کے عزم کو دیکھ کے وہ وہاں سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ میرا پیلی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، جو اس کے قریب سمٹ گیا۔ اس کے پر کانپ رہے تھے۔ اس نے پیلی کو مضبوطی سے گلے لگایا اور نرمی سے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سب ٹھیک ہے پیلی، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ میں تمہیں کبھی کسی کو نہیں دوں گی، کسی کو قید نہیں کرنے دوں گی۔ اس رات کے بعد میرا اور پیلی کا رشتہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ ہر صبح میرا آہستہ سے پیلی کے زخموں کی پٹی کھولتی، پھر اسے اپنے پروں کو کھولنے اور طاقت بحال کرنے دیتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب پیلی کا پر ٹھیک ہو گیا اور میرا نے جان لیا کہ اب اس کے اڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے پیلی کو گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، پیلی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اڑو میرے دوست، اڑو، لیکن مجھے یاد رکھنا۔ پیلی نے ایک نرم سی آواز نکالی اور اڑ گیا۔ اوپر جا کر کچھ دیر میرا کے اوپر دائرے میں گھومتا رہا، جیسے الوداع کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد ہر صبح جب میرا تالاب پر آتی تو آسمان کی طرف دیکھتی۔ وہ اپنے دوست کی واپسی کا انتظار کرتی کہ شاید وہ کسی دن اسے ملنے آ جائے۔ ایک صبح جب آسمان پر پوری طرح بھی روشنی نہیں پھیلی تھی، میرا کو کچھ سایہ سا محسوس ہوا۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی، وہ پیلی تھا۔ اس نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ ہنستے ہوئے اسے اترتے ہوئے دیکھا اور بھاگ کے اس کے پاس گئی اور پیلی کو گلے لگا لیا۔ اور اس دن کے بعد پیلی ہر صبح اس کے پاس واپس آتا۔ رتن اور باقی گاؤں والوں نے دیکھا، سچی دوستی کسی بھی لالچ اور آزمائش کا مقابلہ کر سکتی ہے۔